السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا رسول اللہ وعلی آلہ ومن والا۔ اللہم صلی وسلم علی النبی الامی و آلہ۔ ناظرین و سامعین اکرام، معاویہ جہنمی اور باغی گروہ کا سردار ہے، خطائی گروہ کا سردار ہے اور خود بھی خطا کار ہے۔ یہ محض دعویٰ نہیں ہے بلکہ یہ دلائل سے ثابت ہے۔ ہم آپ کو دلائل سے انشاءاللہ تعالی ثابت کر کے بتائیں گے کہ معاویہ باغی اور جہنمی گروہ کا، خطائی گروہ کا سردار ہے اور خود بھی خطا کار ہے۔ یہ آپ اسکرین پر دیکھیں، صحیح بخاری مترجم ہے، اس کا ترجمہ کیے ہیں علامہ وحید الزماں۔ یہ آپ دیکھیں حدیث پاک لائے ہیں، اس کا جلد اول ہے بخاری شریف کا اور صفحہ نمبر ہے 354۔ حدیث پاک کیا ہے آپ حضرات اسکرین پر دیکھیں۔ حضرت عمار بن یاسر علیہ السلام کے تعلق سے بخاری شریف میں 2 مقامات پر یہ حدیث پاک آئی ہے، اور میں وقت کو بچانے کے لیے اردو ترجمہ پڑھ رہا ہوں۔ ہم ایک ایک اینٹ اٹھا رہے تھے اور عمار 2 اینٹیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عمار کو دیکھا تو لگے ان کے بدن سے مٹی جھاڑنے اور فرمانے لگے، کیا فرمائے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام، وَيْحَ عَمَّارٍ تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ، ہائے افسوس عمار کو باغی لوگ مار ڈالیں گے، قتل کر ڈالیں گے۔ يَدْعُوهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ، یہ تو ان کو بہشت کی طرف بلائیں گے، یعنی جنت کی طرف بلائیں گے۔ وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ، اور وہ اس کو دوزخ کی طرف بلائیں گے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں واضح طور پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ جنت کی طرف بلانے والے، حق کی طرف بلانے والے حضرت عمار بن یاسر علیہ السلام ہیں، اور دوزخ کی طرف بلانے والے کون ہیں؟ وہ جنگ صفین والے ہیں، اور وہ جنگ صفین میں شہید ہوئے یا نہیں ہوئے، اس کی دلیل بھی ہم آپ کو دیں گے کہ وہ کون سا گروہ ہے، کون لوگ ہیں جو جہنم کی طرف بلانے والے ہیں۔ تو آئیے آگے مزید دیکھیں۔ یہی صحیح مسلم ہے، صحیح مسلم علامہ وحید الزماں کا ترجمہ ہے، اس میں جلد پنجم ہے اور اس کا صفحہ نمبر کیا ہے؟ 378۔ فائدہ، عمار کی ماں کا نام سمیہ تھا۔ عمار حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ تھے صفین کی لڑائی میں، اور اسی لڑائی میں وہ شہید ہو گئے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضرت علی علیہ السلام خلیفہ برحق تھے اور معاویہ کا گروہ خاطی اور باغی تھا۔ یہاں پر میں اپنی جانب سے علیہ السلام کہہ رہا ہوں کیونکہ میں اس کا قائل ہوں، یہ میرا عقیدہ نظریہ ہے، اگرچہ کہ یہاں پر رضی اللہ عنہ لکھا ہوا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ مولا علی علیہ السلام برحق تھے، اور وہ جنگ صفین میں مولا علی علیہ السلام کے ساتھ شہید ہوئے، حضرت عمار بن یاسر علیہ السلام، اور وہ گروہ کون سا تھا؟ معاویہ کا تھا، اور وہ خطا پر گروہ تھا اور باغی تھا۔ اور مزید آگے چلے، یہ دیکھیں آپ اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں مسند امام احمد بن حنبل، الفتح الربانی، فقہی ترتیب شیخ احمد عبد الرحمن بنا ساعتی، اس کا صفحہ نمبر آپ دیکھیں 622۔ اس میں ایک حدیث پاک لائے ہیں، میں وقت بچانے کے لیے اردو ترجمہ پڑھ رہا ہوں۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افسوس عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، یہ ان کو جنت کی طرف بلائے گا لیکن وہ اس کو جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے۔ یہ سن کر سیدنا عمار کہنے لگے، میں فتنوں سے رحمان کی پناہ چاہتا ہوں۔ جنگ صفین سیدنا علی علیہ السلام اور معاویہ کے مابین ہوئی تھی، اگرچہ سیدنا علی علیہ السلام برحق تھے۔ اس کے بعد یہ نیچے ایک اور ہائی لائٹ دیکھیں، اور معاویہ کا گروہ اپنے مخالفین کو اس کے برعکس یعنی خلیفہ کی بغاوت کی طرف بلا رہے تھے۔ اور اس کے نیچے اور ایک دیکھیے ہائی لائٹ جو موجود ہے، آسان لفظوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ بغاوت ایک جرم ہے اور ہر جرم جہنم کا سبب ہے۔ تو معاویہ نے بغاوت کی تھی کس سے؟ مولا علی علیہ السلام سے، خلیفہ برحق سے، تو وہ جہنمی ہوا اس اعتبار سے۔ اور مزید آپ چلیں، اور جو اس میں یہاں پر حوالہ دیا گیا ہے وہ فتح الباری کا حوالہ موجود ہے۔ اس کے بعد میں مزید آپ دیکھیں، یہی مسند امام احمد بن حنبل ہے، جلد 11 صفحہ نمبر 623۔ جب سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تو سیدنا عمر بن حزم رضی اللہ عنہ سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور انہیں بتلایا کہ سیدنا عمار رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک باغی گروہ عمار کو قتل کرے گا۔ یہ سن کر سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ گھبرا گئے اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہوئے معاویہ کے پاس پہنچ گئے۔ تو معاویہ نے ان کی حالت دیکھ کر پوچھا، تمہیں کیا ہوا ہے؟ انہوں نے بتلایا کہ سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے ہیں۔ معاویہ نے کہا، عمار قتل ہو گئے تو پھر کیا ہوا؟
سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ایک باغی گروہ عمار کو قتل کرے گا۔ یہ سن کر معاویہ نے ان سے کہا تم اپنے پیشاب میں پھسلو، کیا ہم نے ان کو قتل کیا ہے؟ اسے تو علی علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے مروایا ہے۔ وہ لوگ انہیں لے کر آئے اور لا کر ہمارے نیزوں یا تلواروں کے درمیان کھڑا کیا۔ تو یہاں پر معاویہ مولا علی علیہ السلام پر الزام لگا رہا ہے کہ مولا علی علیہ السلام ہی قاتل ہیں۔ تو اب ہم یہ پوچھنا چاہیں گے معاویہ کے ماننے والوں سے، اس کے چیلوں سے، بنو امیہ کے ٹکڑوں پر پلنے والے آج کل کے ملا مولویوں سے، باغیوں سے، خطائیوں سے، کہ جو معاویہ نے مولا علی علیہ السلام پر الزام لگایا کہ ہم نے کہاں قتل کیا، کہاں مارا، مولا علی علیہ السلام لائے اور ہمارے نیزوں کے سامنے، تلواروں کے سامنے لا کے ڈال دیے۔ تو ہم سوال یہ کرنا چاہیں گے جنگ بدر، جنگ احد، جتنے غزوات ہوئے ہیں، جتنی جنگیں ہوئی ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، آقا کے دور میں، تو جتنے صحابہ شہید ہوئے ہیں، تو کیا ان کی شہادت کی ذمہ، شہادت کا سبب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنے؟ یعنی ان کے قاتل حضور ہو گئے ہیں؟ کیا حضور کفار کے سامنے جا کر ڈال دیے ہیں، ان کے تلواروں کے، ان کے نیزوں کے سامنے حضور پاک علیہ السلام ڈال دیے ان صحابہ کو لے کے جا کے؟ کیا اس میں یعنی کہ حضور پاک علیہ السلام اس کے ذمہ دار بنتے ہیں؟ تو یہ الزامی جواب ہے ہماری طرف سے معاویہ کے لیے اور معاویہ کے ماننے والوں کے لیے۔ ناظرین پھر اس کے بعد میں ایک اور دیکھیں، یہی ہے مسند امام احمد بن حنبل ہے۔ عبداللہ بن حارث کہتے ہیں جنگ صفین سے واپسی پر میں نے معاویہ اور سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے درمیان چلا آ رہا تھا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے کہا ابا جان کہ آپ نے سنا نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ ابن سمیہ افسوس ایک باغی گروہ تجھے قتل کرے گا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے معاویہ سے کہا آپ سن رہے ہیں یہ کیا کہہ رہا ہے؟ معاویہ نے کہا آپ ہمیشہ باعث تکلیف بات ہی کرتے ہیں، کیا ہم نے اس کو قتل کیا ہے؟ اسے تو ان لوگوں نے قتل کیا ہے جو اسے میدان کارزار میں لے کر آئے تھے۔ فائدہ دیکھیں، ان حدیث سے معلوم ہوا کہ سیدنا علی علیہ السلام کی خلافت برقتی اور ان سے مقابلہ کرنے والا گروہ باغی تھا۔ تو ان حدیث سے پتہ چلا کہ مولا علی علیہ السلام کا مقابلہ، مولا علی علیہ السلام کی جنگ ہوئی تھی جنگ صفین میں، معاویہ اور مولا علی علیہ السلام کا مقابلہ ہوا تھا، جنگ ہوئی تھی، اور اسی جنگ صفین میں حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، مولا علی علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ تو جو پیشن گوئی آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے دیے تھے کہ وَيْحَ عَمَّارٍ تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ، کہ افسوس عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، اور وہ باغی گروہ کون سا تھا؟ وہ معاویہ کا گروہ تھا، اس کا سردار معاویہ تھا، جو حضور پاک علیہ السلام نے واضح طور پر یہ فرما دیا تھا اپنی زبان بابرکت سے۔ وہ الفاظ صاف طور پر بخاری شریف میں موجود ہیں، یدعوہم الی الجنۃ ویدعونہ الی النار، کہ عمار علیہ السلام ان کو جنت کی طرف بلا رہے ہوں گے اور وہ ان کو جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے۔ تو جہنمی باغی خطائی گروہ معاویہ کا گروہ تھا اور اس کا سردار معاویہ ہی تھا۔ ان باتوں کا جو ہم نے دعویٰ کیا ہے یہ ہم اپنی طرف سے محض کرتے نہیں ہیں، بلکہ یہ احادیث سے ثابت ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالی ہم سب کو اہل البیت علیہم السلام سے، تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے سچی عقیدت اور محبت کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین، بجاہ النبی سید المرسلین طہ و یاسین۔